قطعی بات ہے اسلام کے دنیا میں آنے کی وجہ سے دنیا میں سائنس آئی ہے. اگر اسلام دنیا میں نہ آتا تو سائنس آ ہی نہیں سکتی تھی. یہ بات ڈیٹیل کے ساتھ اس وقت ظاہر نہیں بتائی جا سکتی کہ یہ کیسے ہوا، لیکن حقیقت یہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اسلام کائنات کو خدا نہیں بنانے دیتا، کائنات کو کہتا ہے تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہو. اور جب کائنات انسانوں کی خدمت کے لیے ہے تو کائنات موضوع بحث بنے گا، موضوع تحقیق بنے گا، نہ کہ پوجے جانے کی چیز. لہذا جب انسان مخلوق میں سے کسی چیز کو خدا کا درجہ دے گا تو اس کو وہ پوجے گا، اس پر وہ ریسرچ نہیں کرے گا. لیکن جب انسان کسی چیز کو ریسرچ کا موضوع بنائے گا، اس کو خدا کا درجہ نہیں دے گا تو اس کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو مانے گا. یہی وجہ ہے کہ سائنسی علوم پہلے مسلمانوں کے اندر آئے، کیونکہ ان کا اسلام نے ان کو اسی راستے پر ڈال دیا تھا. دنیا کی کسی قوم کے پاس سائنسی علوم کا آغاز نہیں ہوا، سب سے پہلے مسلمانوں کے پاس. چنانچہ سائنس کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے جتنے بڑے بڑے ہیں وہ تمام کے تمام پہلے مسلمانوں میں پیدا ہوئے، جس کی تفصیل ابھی ہم سن رہے تھے. اور یہ بہت مختصر ہے ورنہ اس سے کہیں زیادہ تفصیلات ہیں. جب قرآن کریم نے یہ کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں وہ جو اصحاب علم ہیں، جو علم والے ہیں. تو علم سے مراد پہلے جن کو اللہ کی ذات کا علم، اپنی زندگی کا علم، اپنے مستقبل کا علم، مرنے کے بعد کہاں پہنچنا ہے اس کا، جتنی اس کی تفصیلات معلوم ہوگی اتنا ہی اللہ کی محبت آئے گی، اتنا ہی اللہ کا ڈر آئے گا، اتنا ہی موت کے بعد کی تیاری کا. تو ایک علم تو یہ ہے، اور ایک ہے کائنات کی چھپی ہوئی چیزوں کا جتنا علم ہوگا اتنا ہی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اس کو اگر ہم آسان مثال سے سمجھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب دنیا میں انسان نہیں جانتا تھا غذاؤں کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، اس وقت اتنا انسان جانتا کہ مجھے غذا ہونی چاہیے تاکہ میری بھوک مٹے. لیکن آج کا دور جب یہ بتا رہا ہے کہ غذاؤں کے اندر کیا کیا وٹامنز ہیں، کیا کیا کس غذا کے اندر پروٹین ہے، کس غذا کے اندر کیلشیم ہے، کس غذا کے اندر آئرن ہے، کس غذا کے اندر کون سے وٹامنز ہیں، اور انسان کی باڈی کو کب کن کن وٹامن کی ضرورت ہے. اور جب وہ ساری غذائیں انسان استعمال کرتا ہے اس تصور کے ساتھ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے یہ غذائیں پیدا کی ہیں، ایک طرف سے ہماری ضرورت اور ایک طرف سے غذاؤں کے اندر ضرورت پورا کرنے کے تمام چیزیں رکھی ہیں. تو بے اختیار انسان کہے گا سبحان اللہ. نیند کے سائنس انسان نہیں جانتے تھے، اتنا سمجھتے تھے کہ صاحب شام کو نیند آتی ہے، نیند آ جانی چاہیے، اس کے بعد انسان صبح اٹھے گا. لیکن آج جب ہم نیند کی ساری سائنس کو پڑھائیں گے اور اس کے بعد پھر قرآن کریم میں نیند کے بارے میں جو کچھ کہا ہے تو بے اختیار زبان پہ آئے گا کہ پچھلے لوگ تو نیند کی اتنی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے جتنا آج ہم سمجھ رہے ہیں. آج ہم اور زیادہ اچھی طرح سے کہہ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے نیند کی نعمت عطا کی. یہ صرف ایک ہی چیز کا شوق نہیں ہے، کائنات میں جتنی سائنسی شعبے ہیں ان تمام کا حال یہی ہے کہ اللہ کے تصور کو ذہن میں رکھ کر جب ان کو پڑھا جائے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی معرفت بڑھ جانی چاہیے، اور یقیناً بڑھتی ہے. کاش مسلمانوں کا مزاج یہ بن جائے کہ وہ جس کو بھی پڑھیں اس کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنائیں. اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی دانائی، اس کی مشیت، اس کی دور اندیشی، مخلوق پر اس کی نظر، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پھر جب کوئی چیز ہم پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں ہر چیز ہم کو خدا تک پہنچاتی ہے. اس کو اور زیادہ تفصیل سے بتانا چاہیے تھا مگر اس وقت وہ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارا نظام تعلیم معرفت خداوندی کے پیٹرن پر کھڑا ہو جائے تو ٹھیک وہی سائنٹسٹ پیدا ہو جائیں گے. مسلمان جو پہلے ہوا کرتے تھے، ایک طرف سے وہ سائنسدان ہوتا تھا، دوسری طرف سے عابد ہوتا تھا. ایک طرف سے وہ سائنسدان ہوتا تھا، دوسری طرف سے وہ بے انتہا زیادہ باخلاق ہوتا تھا. ایک وہ سائنسی تحقیقات کرتا تھا اللہ کا نام لے کر کے. چاہے جتنے یہ سائنس کے ماہرین گزرے ہیں، چاہے وہ بولی سینا گزرا ہو جس کو آپ لوگ فادر آف میڈیسن کہتے ہیں، چاہے وہ ابوالقاسم زہراوی گزرا ہو جس کو آپ فادر آف سرجری کہتے ہیں، چاہے ابن خلدون گزرا ہو جس کو آپ فادر آف سوشل سائنس کہتے ہیں، وہ تمام اللہ کا نام لے کر بالکل بزرگانہ جیسے محدثین و فقہاء ہوتے تھے ویسے ہی وہ. لیکن اللہ کی معرفت کو بنیاد بنا کر پھر سائنس پڑھی جائے. آج کے دور کا اس سائنسی علوم کے المیوں میں سے ایک المیہ یہ ہے کہ خدا کی ذات کو الگ کر کے پھر سائنس کو پڑھایا جا رہا ہے. تعجب تو کرتے رہیں گے، واہ واہ صاحب عجیب ہے، لیکن صاحب یہ نہیں کہتا کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے یہ پیدا کیا. سمندروں کی سائنس پڑھائیں گے، تعجبات کرتے رہیں گے.
اسٹرونومی پڑھیں گے تعجب کا اظہار کرتے رہیں گے, حیرت کا اظہار کرتے رہیں گے, ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کتنا بڑا ہے وہ اللہ جو ساری کائنات چلا رہا ہے اور جسے ساری چیزیں. کاش یہ مزاج بن جائے تو اس کے نتیجے میں سائنس خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور قرآن کریم کے فہم کا نیا دروازہ انسان کے سامنے کھول سکتی ہے. کتنے انسان ہیں جو سائنس کے راستے سے اسلام تک پہنچے ہیں. وہ گفتگو تب اس وقت مزید گفتگو نہیں ہو سکتی. اس وقت مجھے جو دوسری بات عرض کرنے کا جی چاہتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں نظام تعلیم جو بھی چلانے والے ہیں وہ 3 مقاصد کی وجہ سے نظام تعلیم چلاتے ہوں گے. مقصد نمبر 1, ہم تعلیم پڑھائیں گے تاکہ انسان دیندار بنے. یہ کام تو اسلامی مدارس کر رہے ہیں اور اسلامی مدارس سے زیادہ بہتر دینداری دین کا علم کوئی پڑھا نہیں پائے گا. اور کچھ لوگ نظام تعلیم چلائیں گے تاکہ انسان تعلیم یافتہ ہو کر قوم اور انسانوں کی خدمت کا ذریعہ بنے. وہ بھی ایک مشن ہے لیکن خدمت انسانیت کی بنیاد پر. اور تیسرا نظام تعلیم ہے کہ جس میں انسان کی نیت یہ ہو کہ صاحب میں پیسے کماؤں گا, زیادہ سے زیادہ بچے میرے سکول میں آئیں, مجھے زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے. بعد میں یہ بچے قابل بنتے ہیں یا ناقابل, یا بااخلاق بنتے ہیں یا بد اخلاق, ان کا مستقبل کیسا بنتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں. مجھے تو غرض جس سے ہے کہ پیسے آ جائیں اور بس. تو یہ تو خالص گویا تعلیم, یہ تعلیم نہیں, یہ تجارت ہے. تو تعلیم کا نظام چلانے والے طے کریں پہلے وہ تعلیم کو بطور مشن کے چلا رہے ہیں یا بطور تجارت کے, یا کمرشل کام کر رہے ہیں یا کوئی مشن کا کام کر رہے ہیں. پھر مشن بھی 2 قسم کے ہیں. ایک مشن یہ ہے کہ ہم ایسے افراد تیار کریں گے جو بڑے ماہر بنیں گے اپنے فیلڈ کے, بعد میں وہ انسانوں کے لیے کیا پیدا کریں گے یہ بات کی چیز ہے لیکن ہم ماہر پیدا کریں گے. اور یا پھر مشن ہوگا کہ نہیں صاحب ہم ایسے افراد تیار, بلکہ آج کے زمانے میں تو بے شمار تعلیمی ادارے اس لیے وجود میں لائے گئے کہ ان کا مشن یہ ہے کہ خدا کا تصور دنیا سے مٹانا ہے اور اس غرض کے لیے تعلیم چلا رہے ہیں. اس غرض کے لیے تعلیم چلا رہے ہیں کہ صاحب یہ مذہب کا تصور دنیا سے ختم کرنا ہے. تمام کمیونسٹوں کے تعلیمی ادارے اسی بیس پر چلتے رہے. ایک زمانے میں ریشنلزم کی تحریک اسی بنیاد پر چلتی تھی اور اس میں بڑے بڑے جڑے ہوئے تھے. جو تعلیمی ادارے چلانے والے حضرات ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ تعلیمی سکول چلانے والے ذمہ داران ہوں, چاہے وہ کوچنگ سینٹر چلانے والے حضرات ہوں, وہ پہلے طے کر لیں کہ ان کا ہدف کیا ہے, ان کا گول کیا ہے, ان کا وہ کیا کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. ایک شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ صاحب کسی نے دکانداری کی ہے, میں نے سکول چلایا, میرے سکول کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ بچے مجھے آئیں, اچھے سے اچھا سٹاف ملے, میرا آمدنی کا ریشو کو اچھا اور مجھے دولت مل جائے. بعد میں یہ بچے آگے کیا بنتے مجھے اسے غرض نہیں ہے. تو غرض یہ بہت قیمتی کام کر رہا ہے مگر بہت چھوٹے مقصد کے لیے. ہم یہ تو نہیں چاہیں گے کہ اس بیچارے کی حوصلہ شکنی ہو. ہاں ہم یہ چاہیں گے کہ بھائی آپ کو امت اپنے ہیرے حوالے کر رہی ہے, آپ ان ہیروں کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہو. آپ بس ذرا سے اپنی نیت بدل لیں کہ میں تعلیمی نظام چاہے وہ کوچنگ سینٹر کی حد تک چلا رہا ہوں, چاہے میں سکول کی حد تک چلا رہا ہوں, یا سکولوں کے چین بنا کر کے میں چلا رہا ہوں, میں مشن کے طور پر چلاؤں گا, صرف کمرشل بنیادوں پر نہیں. تو آپ کا انداز ہی بدل جائے گا, آپ کا انداز. اور اب اس تصور کے بعد پھر جو بچے بھی سکولوں میں آئیں گے, جو بچے بھی کوچنگ سینٹروں میں آئیں گے, اس وقت ہر ایک کی تمنا ہوگی یہ کوئی بننا چاہیے. اس کے ماں باپ نے اگر بچے کو میرے حوالے کیا اور اسی ذریعے سے میرا روزگار بھی چل رہا ہے اور وہ روزگار اور زیادہ ترقی کرے, مگر ساتھ میں روزگار کے طور پر نہیں, میں مشن کے طور پر. اس کا فرق اس سے ہوتا, ایک ڈاکٹر کا مشن ہے پیشنٹ ٹھیک ہو جائے اور دوسرے ڈاکٹر کا مشن ہے میری جیب بھر جائے. یہ پیشنٹ مرے یا زندہ رہے, میرا مشن ہے میری جیب بھرے, اس لیے وہ غلط ٹیسٹ کرائے گا, غلط دوائیاں دے گا, غیر ضروری آپریشن کرائے گا, کیونکہ اس کا مشن ہے جیب بھرنا. اور جب کسی ڈاکٹر کا مشن ہوگا کہ صاحب پیشنٹ ٹھیک ہو جانا چاہیے, چاہے مجھے اس کا انداز کچھ اور ہوگا, اس کا انداز کچھ اور ہوگا. جب اس کا مشن ہوگا بیمار ٹھیک ہو جانا چاہیے, وہ یہ نہیں دیکھے گا صاحب فیس کی مدت ختم ہو گئی یا نہیں. اور جب اس کا مشن ہوگا مجھے جیب بھرنا چاہیے, وہ کہے گا صاحب 15 دن کے لیے میں نے فیس لی تھی, وہ میں پورا کر چکا ہوں, اگلے دن میں تمہیں دیکھنے کے لیے تیار ہوں جب تک دہی فیس نہیں دو گے. یہ شخص اگرچہ ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہے مگر حقیقت میں یہ ڈاکٹر خدمت خلق کے لیے نہیں ہے, پیسہ کمانے کے لیے بس. ٹھیک اسی طرح سے تعلیمی نظام کا معاملہ ہے. وہ استاد کہ جو گورنمنٹ سکول میں پڑھانے کو تیار نہیں, وہ کہتا ہے صاحب پرائیویٹ سینٹر میں پڑھانے کا میں پڑھاتا ہوں, وہاں میں سمجھاؤں گا سکول. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پیسہ کمانے کی حد تک کرسی پر بیٹھا ہے.
ایک تو ہم مشن بنا کر کے تعلیمی نظام چلائیں، اور مشن بنا کر جب تعلیمی نظام چلائیں گے تو ہماری نظر ہوگی یہ بچہ آگے کیا کیا بن سکتا ہے. یہ بچہ آگے چل کر کے اسلام کے لیے بھی مفید سے مفید بن سکتا ہے اور قوم کے لیے بھی مفید سے مفید بن سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر جو اہم جو اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ ٹچ کیا ہوا چیپٹر ہے، میں اسی کو لانا چاہوں گا. وہ یہ ہمارے سامنے نقشہ بالکل واضح ہے. اگر یہاں کے دفتر کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دفتر جو خدمت خلق کے ادارے ہیں وہاں بھی حال وہی ہے، اگر یہاں کے بازاروں میں یہاں کا دکاندار مسلم دکاندار کیا انسانی دکاندار کی حیثیت سے بھی نہیں ہے، یہ نسل کہاں سے تیار ہو کر کے آ رہی ہے؟ یہیں کے تعلیمی اداروں سے. یہ نہ آسمان سے گری ہے نہ زمین سے اگی ہے، یہی سے تعلیمی اداروں سے نکل کر کے آ رہی ہے. چاہے وہ تعلیمی ادارے گورنمنٹ کے ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، چاہے وہ کسی تنظیم کے ہوں، چاہے وہ کسی فورم کے ہوں، چاہے وہ کسی ایجنسی کے ہوں، جن کے بھی ہوں، انہیں تعلیمی اداروں سے نکل کر کے آ رہے ہیں. تو اب اگر ہمارے اوپر سے لے کر نیچے تک تمام لوگ کرپشن میں ڈوبے ہوئے، اگر اوپر سے لے کر نیچے تک تمام لوگ کام چور، اگر اوپر سے لے کر نیچے تک دفتروں کے تمام لوگ چپراسی سے لے کر کے افسروں تک اگر وہ صرف جیب کتروں کے ہیں اور وہ اپنے قانون کا ظالمانہ نفاذ کر کے لوگوں کو ستاتے ہیں، یہ ساری نسل کہاں سے تیار ہو کر آئی؟ انہی تعلیمی اداروں سے. اور اس کے ساتھ ہی اس وقت جو تعلیمی اداروں میں بچے اور لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہے ہیں ان کا جو اخلاقی طور پر برا حال ہے، اس کے بعد پھر یہ قوم کے لیے کیا نفع بن سکتے ہیں؟ کیا آپ حضرات کے ذہنوں میں اس بیماری کا کوئی علاج ہے، یا آپ اس سوچنے کو تیار ہیں کہ صاحب یہ تو بہت بڑا ناسور پیدا ہو رہا ہے کہ تعلیم کے نام پر ہم کیا تیار کر رہے ہیں؟ ایک صاحب مجھے وہ پٹواری تھے، کہنے لگا جی کیا بتائیں، میں تو لوگوں کا خون چوستا تھا مگر پولیس والوں نے میری جان ہی چوس لی. جی دراصل بتا رہا ہے یہ کہ میں بھی کرپٹ ہوں اور ان کی کرپشن کی بنا پر میں بھی خود ستایا گیا. واقعتاً صورتحال یہی ہے. اگر ہمارے اندر اخلاقی حص ختم ہو گئی، اگر ہمارے بچوں کا معاملہ اس وجہ ہے کہ سارے بچوں کے ذہن میں صرف اتنا ہی ہے کیا صاحب؟ فلمیں، سیکس، فلم اسٹاروں کی تصویریں، کرکٹروں کے حالات، بس یہی ہے. کتابوں کے بستے لے کر کے قابلیت انتہائی نچلی درجے کی. ہم نے کتنے ہی انسانوں کو ڈبل ایم میں ہیں، سب درخواست لکھنے بھی نہیں آتی. یہاں تک کہ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ تعلیمی ادارے چلانے والے اپنی ڈگریاں بیچتے ہیں کہ پڑھا آپ نے کچھ نہیں، ڈگری ہم دیں گے، آپ اتنا پیسہ دے دو. اس کے بعد آدمی کے ہاتھ میں ایم اے کی ڈگری ہے مگر اس نے خریدی ہے کہیں سے، قابلیت ہے تو وہ میٹرک کے درجے کی قابلیت بھی نہیں ہے. تو جب تعلیمی اداروں میں اتنا کرپشن آ جائے تو یہاں سے نکلنے والی نسل آگے کیا بنے گی؟ وہ کیا مسلمان ہوں گے؟ کیا وہ انسانیت کے خادم بنیں گے؟ کیا وہ ہمدردیوں والے ہوں گے؟ کیا ان کے اخلاق ہوں گے؟ کچھ نہیں. اگر یہ صورتحال ہے اور یقیناً ہے تو کیا اس صورتحال کا علاج کہیں سے ممکن ہے؟ کہ ظاہر ہے جہاں سے بیماریاں آ رہی ہیں وہیں اس کا علاج اگر ہوگا، اور وہ علاج ہوگا تب جب پہلے احساس پیدا ہو جائے، جب ہم سمجھنے لگے کہ ہاں صاحب ہم صرف کمرشل بنیادوں پر یہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم تو مشن بنا کر، اور یاد رکھنا چاہیے دنیا کی قومیں مشن بنا کر کے کام کرتی ہیں. جیسا کہ یہ سارے جو سسٹم پڑھ رہے تھے، لارڈ میکالے نے سارا تعلیمی نظام بنایا مشن کی بنیاد پر کہ ہم ایسے لوگ یہاں تیار کریں گے کہ جو کہنے کو ہوں گے یہاں کے مگر یہاں کے ہوں گے نہیں، وہ ذہنی طور پر کچھ اور ہوں گے، ذہنی طور پر وہ ارتھیسٹ ہوں گے، ذہنی طور پر وہ برائیوں میں. یہی ہے. بعض دفعہ گلا آتا ہے کہ صاحب کوچنگ سینٹروں میں یا سکولوں میں جو لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں وہ اخلاقی طور پر خرابیوں کا شکار ہے. لڑکوں اور لڑکیوں کا پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کا مسئلہ بعد کا ہے، پہلے وہاں کا سٹاف کا مسئلہ ہے کہ وہ سٹاف ہے بھی اس قابل یا نہیں. چنانچہ کتنے ہی تعلیمی اداروں کا سٹاف ان تمام برائیوں میں بچوں سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے جن کا ہم گلا کرتے ہیں بچوں سے. جب ہم سے لوگ کہتے ہیں، مجھے سکول کے ٹیچر فون کر کے کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں سکول کو آگ لگاؤں، تو میں نے کہا وجوہات کیا ہوئی؟ اب وہ وجہ بتا رہا ہے. کہنے لگا صاحب اس سکول میں کئی ٹیچر ہیں، وہ لڑکیوں کو کہتے ہیں 9th کلاس اور 10th کلاس کے لڑکیوں کو کہتے ہیں ایک رات ہمارے ساتھ رہو، ہم فرسٹ ڈویژن سے پاس کریں گے. کہاں کے ہو تم؟ کہا ٹبر کلا کی. اور نہ جانے کیا کیا حالات ہیں. وہ حالات ہم سب کو معلوم ہیں، اور جن کو معلوم ہے وہ ساتھ میں یہ بھی سمجھیں ابھی پوری طرح معلوم نہیں ہے اندر سوسائٹی میں کہاں تک کیا کیا خرابیاں ہیں. اس صورتحال کے اندر ہر ایک کے ذہن میں یہ آئے گا کہ صاحب کوئی حل تو بتائیے. حل جب تعلیمی نظام چلانے والے ہیں بیٹھ کر کے حل نکالیں کہ اگر ہم افراد تیار کریں، یہ نسل
جو مستقبل میں ہمارا سرمایہ ہے، یہی یہاں کے مستقبل کے افسران ہوں گے، یہی مستقبل کے تاجر ہوں گے، یہی مستقبل کے لائر ہوں گے، یہی مستقبل کے ڈاکٹر ہوں گے، یہی مستقبل کے انجینئر ہوں گے، یہی مستقبل کا سماج انہی کے ہاتھوں میں ہوگا. کوئی ان میں سے چپراسی ہوگا، کوئی ان میں سے افسر ہوگا. وہی ہم تیار کر کے دے رہے ہیں. تو ہم انسانوں کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں؟ انسانیت والے افراد تیار کر رہے ہیں یا انسانی روپ میں حیوانوں جیسے انسان تیار کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ شخص جو اپنے دفتر کی کسی فیمیل خاتون سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی انکریمنٹ کے لیے سائن تب کروں گا جب آپ ایک قدم یہ بھی بڑھائیں، اور وہ بات کہتا ہے جو کہنے کے بھی قابل نہیں. کیا پڑھا ہے اس شخص نے؟ جس سکول سے یہ نکل کر آیا ہے، جس تعلیمی نظام سے تیار ہو کر یہ شخص پہنچا ہے اور افسری کے کرسی پر پہنچا ہے، انسانی روپ میں ہے لیکن جانور سے بدتر ہے. قرآن نے کہا تھا اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانوروں سے بدتر. ہاں افسری کی وجہ سے لوگ اس کا احترام کرنے میں مجبور ہیں، لیکن جس دن وہ افسری سے باہر ہو جائے گا اس دن سمجھ میں آ جائے گا میں کہاں ہوں. اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور یقیناً ہیں تو اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ ہم جس یورپ کے نعرے لگاتے ہیں ان کے ہاں تو یہ خرابی نہیں ہے. ہاں ان کے ہاں اگر خرابیاں ہیں تو خرابیاں کون سی ہیں؟ وہ ایک خاص شعبے ان کی خرابیاں ہیں. وہ خرابیاں واقعتاً ہیں. مثلا ان کے ہاں سیکس ان کنٹرول ہو گیا. ان کا مقصد حیات جو ہے وہ ان کے سامنے ہے ہی نہیں. ان کا مقصد حیات سیکولرزم، پیٹ پالنا، عیاشیاں کرنا، وقت گزارنا. لیکن وہ خرابیاں جو اخلاقی طور پر ہمارے اندر ہیں، ہمارے دفتروں میں، وہ تو ان کے اندر نہیں. وہ تو جو افسر جس کام کے لیے ہوگا اس کام کو وہ چپراسی بن کر کے کرا. ایک ہمارے یہی نوجوان کے لڑکے ہیں، وہ جرمنی میں کوئی ریسرچ کر رہے ہیں. وہ مجھے کہہ رہے تھے، کہنے لگا جی ہم کبھی بس اسٹاپ پر ہوتے ہیں، میں بھی اسی گاڑی میں چڑھتا ہوں، ہمارے یونیورسٹی کا وی سی بھی اسی گاڑی میں چڑھتا ہے، وہ بھی ڈنڈا پکڑ کر کے سفر کرتا ہے، میں بھی ڈنڈا پکڑ کر کے سفر کرتا ہوں. ہم نے کبھی اس کو محسوس نہیں، وہ نہیں سمجھتا. کہتا ہے وہ بھی کنٹین میں آ کر اسی طرح کرسی پہ بیٹھ کے چائے پیتا، ہم بھی پیتے ہیں. یہاں ذرا سی افسری مل جائے وہ بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس کا دماغ آسمان پر. تو غرض یہ کہ سارا اخلاقی مزاج ہی بدلا ہوا ہے. جیسا انسان کو بننا چاہیے ویسا نہیں. یہ سارا تب ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہمارا تعلیمی نظام درست ہو جائے. اور تعلیمی نظام اس وقت 3 طبقوں کے ہاتھ میں ہے. گورنمنٹ کے ہاتھ میں، اسی طرح سے پرائیویٹ سکولوں کے ہاتھ میں، اور اس کے بعد کوچنگ سینٹر والوں کے ہاتھ میں. 1% سے کم طبقہ مدرسوں میں دین پڑھنے کے لیے آتا ہے. مدرسے تو اپنے دین کی تعلیم پڑھانے میں کامیاب ہے. جو ان کے پاس آئے گا وہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا، اگرچہ خود ان کے ہاں اصلاح کرانے کی بے انتہا زیادہ ضرورت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. مگر بہرحال مدرسوں کا نظام یہ ہے کہ ہم ایسا شخص تیار کریں گے جو قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو، جو نماز صحیح پڑھنا جانتا ہو، جو مسائل صحیح جانتا ہو، جو دین کو امانت داری کے ساتھ امت تک پہنچا سکتا ہو، جس کا کردار خود بہت اچھا ہو، جو گناہ کبیرہ سے بچا ہوا ہو. الحمدللہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ 100% کامیاب ہیں، کیونکہ اس وقت ہم زوال کے دور کی طرف ہیں. انہی مدرسوں سے جو عظیم شان شخصیات پیدا ہوئی تھی، آج ہم ان مدرسوں سے وہ پیدا نہیں کر پا رہے ہیں. یہ تو مدرسے والوں کا اپنا حل ڈھونڈنا ہے. لیکن وہ جو 99% سے زیادہ نسل سکولوں، کالجوں، کوچنگ سینٹروں میں آ رہی ہے، اور وہاں نہ ان کی تعلیمی قابلیت نہ ان کی اخلاقی تربیت، ان دونوں کا حل سب کے سامنے، دونوں کا حل سب کو سوچنا ہے. اور اس سوچنے میں اگر ہم کو کیا کریں گے، بچے آئیں، ہمارے ایڈمیشن کا ہو جائے، وقت پر ہماری فیس مل جائے، ہمارا جیب بوری ہو گئی، اس کے بعد یہ بچہ کہیں کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، اخلاقی طور پر یہ اچھا بنتا ہے، یہ بگڑتا ہے، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ ذہنیت ایک مسلمان کی ذہنیت ہو ہی نہیں سکتی. یہ ذہنیت ایک دور اندیش انسان کی ذہنیت ہو ہی نہیں سکتی ہے. میں یہ تو نہیں چاہوں گا کہ کسی بھائی کی دل شکنی ہو. ہاں ہم تو ہر ایک کے ساتھ حسن نظر رکھیں گے کہ بہت بہترین میدان آپ کے ہاتھ میں ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں سڑک پر مزدوری کرتے، کسی دکاندار سے خدمت بن جاتے یا کچھ اور. لیکن اللہ نے ہم کو ہمارے ہاتھ میں ہمارا روزگار اس طبقے کے ساتھ جوڑا ہے کہ خام نسل ہمارے پاس آتی ہے، وہی غیر تراشا ہوا ہیرا ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو ہیرا بنا سکتے ہیں. چنانچہ ہیرا بنانے والے بناتے ہیں. آخر اقبال بھی تو اسی طرح سے سکول سے نکل کر آیا تھا، جس کے افکار ایسے تھے. ایک صاحب گزرے ہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے نام سے، حیدرآباد کے رہنے والے تھے. جامعہ عثمانیہ حیدرآباد انہوں نے تعلیم پڑھی. اس کے بعد پھر فرانس گئے. فرانس میں انہوں نے میلبورن یونیورسٹی میں اسلام کے بین الاقوامی تعلقات کے موضوع پر ڈیلیٹ کیا، اور پھر وہیں اس غرض سے کہ فرانس زبان میں قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں، فرانسیسی زبان سیکھی.
فرانس زبان میں حضور کی سیرت مبارکہ بہت مناسب اور مستند نہیں ہے تو فرانسیسی زبان سیکھی، اور اس کے نتیجے میں بعد میں قرآن کریم کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں، سیرت مبارکہ فرانسیسی زبان میں۔ اس وقت فرانسیسی زبان میں تقریباً 300 ترجمے ہیں، اور سب سے بہترین ترجمہ مانا جاتا ہے ڈاکٹر حمید اللہ کا، جو خود فرانس تھا ہی نہیں، اس جذبے سے اس نے زبان پڑھی۔ پھر جب جرمنی سے حدیثوں کے خلاف ایک طوفان اٹھا اور یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ حدیثیں ساری کی ساری غیر مستند ہیں، قابل اعتماد نہیں ہیں، کیونکہ نبی اور حدیث لکھنے والوں کے درمیان 200-250 سال کا فاصلہ ہے، اس بیچ میں جو ہے حدیثیں ختم ہو گئی ہیں اور اس کے بعد پھر نئی حدیثیں۔ تو یہ میونخ یونیورسٹی جہاں سے کبھی ڈاکٹر اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی تھی، وہاں سے یہ تھیوری چلی۔ اس کا جواب دینے کے لیے جرمن زبان چاہیے تھی، حمید اللہ صاحب نے جرمن زبان پڑھی اسی غرض کے لیے، اور بعد میں حدیث کا جواب لکھا اور وہ ساری تھیوری مٹا کر رکھ دی۔ ہمارے علماء کو تو پتہ بھی نہیں رہا وہ اعتراض کیا کھڑا ہوا تھا اور جواب کیا دیا گیا۔ غرض یہ کہ کام محنت کرنے والے اس طرح سے محنت کرتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں حمید اللہ صاحب وہ شخص تھے کہ پیرس میں رہتے ہوئے تقریباً 50,000 آدمی نے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور زندگی گزاری اکیلا شخص زندگی گزارنے والا، نہ اس کی بیوی، نہ گھر، نہ خاندان، نہ بچے، اپنے ہاتھ سے مونگ کی دال ابالنا، اپنے ہاتھ سے چاول ابالنا اور وہی کھانا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ کھانا۔ کہتا ہے یہاں کی ہر چیز مشکوک ہے، ہر چیز میں پگ کا اثر آئے گا، یہاں کی بریڈ میں بھی ہو سکتا ہے کہ پگ کی چربی ملائی گئی ہوگی، اس لیے کوئی چیز وہاں کی نہیں کھاتے تھے۔ کہتا ہے جب کبھی مجھے گوشت کھانے کی مجبوری ہوتی تھی تو وہاں سے ترکی جاتے تھے اور وہاں ساری زندگی وہی فرانس میں گزاری۔ نکاح کرنے ان سے پوچھا گیا جناب آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ کہا کہ فرصت ہی نہیں ملی، اور 92 سال کی عمر گزاری کہ 82 سال کی عمر، اس قدر مشغول تو کام کرنے والے اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ کاش ہمارا ذہن بیدار ہو جائے اور یہ جتنے کوچنگ سینٹر چلانے والے حضرات ہیں وہ مل کر کے بیٹھ کر کے لائے عمل بنائیں کہ ایک بہترین سرمایہ ہمارے ہاتھ میں ہے مستقبل کا، ہم بیٹھ کر کے نظام بنائیں گے، ہم ان بچوں کی صحیح تربیت بھی کریں گے، ان کے اندر قابلیت بھی پیدا کریں گے۔ ہمارے ہاں سے نکلنے والا بچہ یاد رکھنا چاہیے کہ صاحب میں بگڑ سکتا تھا مگر ان کی وجہ سے میں بگڑنے سے بچ گیا، اور میں ناقابل رہ سکتا تھا ان کی وجہ سے میں ناقابل ہونے سے بچ گیا۔ یہی بچہ آپ کا مستقبل کا سرمایہ بنے گا، جس کا مولانا اشارہ کر رہے تھے کہ یہ بچہ جب ہمارے یہاں سے نکل کر آئے گا زندگی بھر یاد رکھے گا فلاں ادارے میں اتنے دنوں کی محنت کے نتیجے میں میں یہاں پہنچا تھا۔ جیسے ڈاکٹر اقبال بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے وہ تھوڑا سا زمانہ جو میں نے مولوی میر حسن کے ساتھ گزارا ہے، اسی تھوڑے سے زمانے کی وجہ سے میرے اندر اسلامی حس پیدا ہوئی۔ مولوی میر حسن اقبال کے استادوں میں سے رہے۔ اللہ کرے یہ مجلس اسی طرح اور زیادہ حضرات جمع ہوں، پھر بیٹھ کر کے ہم کوئی نظام بنائیں جس میں تعلیم کیسی ہونی چاہیے، اخلاقی تربیت کیسی ہونی چاہیے، اور خصوصاً آج کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں جو خرابیاں داخل ہو گئی ہیں اور وہ کچی ذہنیت کی وجہ سے جو غلط راستوں پر چل رہے ہیں، کہنے کو تو وہ پڑھ رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ بگڑ رہے ہیں۔ ہر جو کوچنگ سینٹروں میں اور سکولوں میں جو بچے آ رہے ہیں ان کی اکثریت اس وقت کیا ذہن لیے ہوئے ہوتی ہے، یا ان کے ذہنوں میں کرکٹر ہوں گے، یا ان کے ذہنوں میں فلم اسٹار ہوں گے، یا ان کے ذہنوں میں فیس بک ہوگا، یا ان کے ذہنوں میں کوئی اور میل فیمیل ہوگا، اور اسی انتظار میں سے کب یہاں سے نکلیں گے، ہم کس درخت کے نیچے ملیں گے، کس کنٹین میں جا کے ملیں گے، آج کا مجھے اس کیا اسی میں رات و دن ان کی گزرتی ہے۔ آگے چل کر کے یہ قابلیت کیا ان کے اندر پیدا ہو جائے گی؟ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ایک دفتر کے افسر صاحب ٹھیک طرح سے سائن نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ قابلیت ہے ہی نہیں، اب افسری کیسے مل گئی ہے وہی جانتے۔ بہرحال تعلیم بھی پختہ ہو اور مشن کی بنیاد پر ہو اور تربیت بھی صحیح ہو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اسی غرض کے لیے ان نوجوانوں نے یہ میٹنگ بلائی تھی اور ان کا یہ حسن جذبہ ہے، امت کی فکر کی بات ہے، اسی غرض کے لیے انہوں نے میٹنگ بلائی تھی۔ ہو سکتا ہے آئندہ اس سے زیادہ اچھے انداز میں کوئی میٹنگ ہو اور جس میں خود آپ حضرات ان تمام چیزوں کو ایڈریس کریں، ان تمام چیزوں کو ذہن میں محسوس کریں۔ اور پھر ایک کوچنگ سینٹر والے کہہ رہے تھے، کہنے لگا جناب لڑکوں اور لڑکیوں کا تو بعد میں، پہلے تو سٹاف کا مسئلہ ہے کہ سٹاف کہیں کہیں ان سے بھی زیادہ برا ہے۔ وہ استاد جس کی ذہنیت خراب، وہ استاد جو پڑھانے والا جس کی نگاہ صحیح نہیں، وہ پڑھانے والا استاد جس کے خیالات ہی بگڑے ہوئے ہیں، اس سے اگلے ان کے جو ملے گا وہ تو سب کو معلوم ہے وہ کیا ملے گا۔ انسان کی شخصیت کے اثرات اس کے الفاظ سے ہٹ کر بھی دوسروں پر منطبق ہو جاتے ہیں، اور نئی نسل جو ہے وہ جو بھی نئی نسل ہوگی وہ تو اگلے کے ایکشنوں سے بھی سبق لیتی ہے۔ کہتے ہیں شاعروں کے ساتھ رہیں گے تو انسان کے اندر شاعری کی ایکشن ہی آتی ہے،
اور فلسفیوں کے ساتھ رہیں گے تو فلسفیانہ گفتگو آنے لگتی ہے، اور اگر کوئی سائنٹسٹوں کے رہ جاتا ہے تو خواہ وہ بھی سائنسدان جیسے بن جاتا ہے، ڈرائیوروں کے ساتھ رہنے والا آدمی خود بخود ڈرائیور بن جاتا ہے۔ تو جس طرح کے ماحول میں ہوگا، جس طرح کی ذہنیت ہوگی، جس طرح کے تصورات ہوں گے، اگر خالص اولیاء کے ماحول میں رہیں گے تو کم سے کم گناہ کبیرہ سے تو بچے رہیں گے۔ جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی، تو جہاں سیکس کا ماحول ہو، جہاں ڈانس کے ماحول، جہاں گانے کے ماحول، جہاں برائیوں کے ماحول، اس ماحول میں جو بھی رہے گا وہ تو برا بن ہی جائے گا۔ کاش ہمارے سکولوں کا ماحول ویسا بن جائے جیسا ہوا کرتا تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نواب محسن الملک لارڈ صاحب کے ہاں گرانٹ منظور کرانے کے لیے گئے، شام کی نماز کا وقت ہو گیا اور لارڈ نے ٹائم دیا تھا شام کے 6:30 یا 7 بجے کا، اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو نواب محسن ملک جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور فرانس سے وہ ڈیلیٹ کر کے آئے تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، اتنے میں لارڈ آ گیا، اور لارڈ نے آ کر کے جب دیکھا کہ نواب صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، جو گرانٹ منظور کرانے آئے تھے ان کے ساتھ جو پی اے صاحب تھے، تو پی اے صاحب شرما گئے، کہا لگا جناب اب کیا بتائیں، یہ ملا ٹائپ کا انسان ہے اور یہاں بھی یہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو ناگوار گزر رہا ہوگا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ جب نواب صاحب نماز پڑھ کر کے واپس آئے، کہنے لگا آپ کے ساتھ ہی یہ چونکہ آپ کے ساتھ آئے ہیں اس لیے میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ ان کو کان پکڑ کر یہاں سے باہر نکالوں۔ آپ کی نماز پڑھنے پر یہ شرمندہ ہو رہے تھے، حالانکہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ آج پہلی مرتبہ اسلام کے اندر خدا کو سجدہ ہو گیا۔ تعلیم کے نتیجے میں انسان خدا کے قریب ہونا چاہیے، اگر خدا سے دور ہو گیا تو وہ تعلیم نہیں، وہ زہر ہے۔ تعلیم کے نتیجے میں انسان کی سوچ صحیح ہونی چاہیے، اگر سوچ بگڑ رہی ہے تو تعلیم نہیں، وہ زہر ہے۔ تعلیم کے نتیجے میں انسان کی اخلاقی حالت درست ہونی چاہیے، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ زہر ہے۔ جس تعلیم میں آدمی یہ نہ سمجھ سکے کہ والدین کے حقوق کیا، جس تعلیم میں آدمی یہ نہ سمجھ سکے کہ انسانوں کے ساتھ میرا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، جس تعلیم کے نتیجے میں انسان اخلاقیات نہیں، کردار نہیں، اس تعلیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والا انسانی شکل میں جو کچھ ہوگا وہ سب کو کاش اس طرح کی میٹنگیں بار بار ہوتی رہیں اور ان میٹنگوں کے بعد پھر کوئی صحیح اور مثبت نتیجہ نکل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔